آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بہت قریب سے دیکھا کہ ایک ایسے سیاستدان ہیں عمران خان جنہوں نے ایک ڈاکومنٹ لہرایا. آپ دونوں واقعات کی مماثلت کیسے دیکھتے ہیں؟ امریکہ نے شروع سے یہ پالیسی بنائی کہ جو جنگیں ہیں وہ ان کی سرزمین سے باہر ہی ہونی چاہیے. جس سائفر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کا تو خیر کوئی طرح سے وجود ہی نہیں ہے. ان الزامات کا وقت آئے گا جب ثابت ہوگا کہ یہ بہت ہی بچگانہ اور غلط قسم کی کوششیں تھیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 2024 میں یہ الیکشن ہوں گے تو یہ جو حکومتیں ہیں یہ بھی اپاہج قسم کی آئیں گی، کمپرومائزڈ آئیں گی؟ ویسے ہے کہ الیکشن ہونا چاہے وہ دھاندلی سے ہوں وہ نہ ہونے سے بہتر. کیا مستقبل ہے پاکستان کا اگلے 1-2-3 سال میں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں مزید مؤثر احتجاج کا رستہ کھلے گا اور ایک شارٹ ٹرم گورنمنٹ آئے گی؟ پہلے ہم جتنی یہ حکومتیں دیکھ چکے ہیں 1988 سے، اسی قسم کی یہ بھی حکومت آئے گی جو اس وقت ہے. الطاف حسین صاحب بھی جو ہیں وہ ناراض ہو گئے، میر خلیل الرحمان صاحب پہ قدموں میں نہیں بیٹھیں گے تو معافی نہیں ملے گی. یہ کیا سارا واقعہ ہے؟ یہ دیکھیے سب گئے ہیں اس میں کہ یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہے، یہ کئی دفعہ پیشیاں ہوئیں. آپ کی رائے میں یہ سارے تجزیے میں تو کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ کبھی بھی پاکستان میں صحافتی ادارے آزاد رہے ہیں یا صحافت آزاد ہے؟ کافی حد تک آزادی پرویز مشرف کے دور میں ملی یا یحییٰ خان کے دور میں، مگر اس میں یہ تھا کہ آپ یحییٰ خان کو اور فوج کو کچھ نہ کہیں، ایک دوسرے پہ جتنا مرضی آپ کر لیں. آپ نے دیکھا سندھ میں پیپلز پارٹی کی 15 سالہ حکومت رہی ہے، تو ان حالات میں کیا دیکھتے ہیں آپ اس صوبے کا مستقبل؟ یہ الیکشن بھی وڈیروں کو اور جاگیرداروں کے پاس جائے گا جن کی قیادت ہمارے آصف علی زرداری کر رہے ہیں. الطاف حسین جو ایم کیو ایم کے، وہ اگر کہتے ہیں کہ ووٹ نہیں دینا یا بائیک آؤٹ کر دیں تو پھر آپ کراچی کی سیاست پہ اس کا کیا اثر دیکھتے ہیں؟ ٹرن آؤٹ تو اس وقت بھی کم ہوگا. اگر الطاف صاحب کا بیان آ جاتا ہے تو اس سے ٹرن آؤٹ میں مزید فرق پڑے گا. السلام علیکم. پاکستان میں پروفیشنلزم، انٹیگریٹی، کریڈیبلٹی اور ایتھکس یہ کسی بھی شعبے کے لیے انتہائی اہم ہے، بٹ اگر کوئی صحافی بطور اپنی صحافتی کیریئر ذمہ داری کے ساتھ انہی تمام فیچرز اور کریکٹرسٹکس کے ساتھ اپنا کیریئر نبھاتا ہوا نظر آتا ہے اور پاکستان کی صحافتی دنیا میں ایک لیجنڈ کے طور پہ، یعنی کہ پروفیشنلزم، کریڈیبلٹی، ایتھکس کی لیول پہ آپ کو جب لیجنڈ کنسیڈر کیا جائے، سو دیر آر ویری فیو پیپل ہو وڈ کوالیفائی آن دوز پیڈسٹلز. بہت کم لوگ ہیں جو اس پیمانے پر پہنچے ہیں. ان میں ایک بہت بڑا پاکستان کا نام جن کو صحافتی لیجنڈ کے طور پر صحافتی کمیونٹی ریکگنائز کرتی ہے، وہ محمود شام صاحب کا نام ہے. تو محمود شام صاحب کو ہم کراس ایگزامینیشن میں ویلکم کریں گے. محمود صاحب، ویلکم ٹو کراس ایگزامینیشن. جی شکریہ. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ اپنا ایک ہمیں رن ڈاؤن دیں. آپ کا کیریئر کب شروع ہوا؟ آپ نے بطور صحافی کن تنظیموں کے ساتھ، کن آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا اور آپ کا کیریئر کیسا رہا؟ پرانی یادوں میں آپ ہمیں لے جا رہے ہیں. تو میں یاد ہے 1958 میں جب ماشاء اللہ پہلا لگا ہے، اس وقت ہم جھنگ میں تھے اور اخبارات ظاہر لاہور سے آتے تھے زیادہ تر. ہمارے لائل پور اس وقت تھا فیصل آباد، وہاں سے روزنامہ غریب اب بھی نکل رہا ہے، اس میں ہم کبھی کبھار کچھ اپنے مضمون یا غزلیں وغیرہ بھیجتے تھے. اور جب یہ ہم آئے ہیں 62 میں بی اے میں، اس وقت ایوب خان نے 3 سالہ ڈگری کورس ایک مسلط کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے خلاف احتجاج ہوا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں، اور یہاں سے کراچی سے 12 طلباء کراچی بدر کیے گئے، جن میں معراج محمد خان، فتح علی خان، بہت بڑے بڑے نام تھے. تو وہ ایک شہر میں جاتے تھے، حیدرآباد گئے، وہاں سے شہر بدر ہے. معراج محمد خان اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جھنگ میں بھی آئے، ہم نے ان کا استقبال کیا. ہم بھی وہاں اس وقت اسی کے شکار تھے، 6 سالہ ڈگری کورس کے، اور احتجاج کر رہے تھے باقاعدہ. تو ان سے جو ملاقات ہوئی، اگلے دن پروگرام طے ہوا ان سے، تو وہ رات کو ہی وہاں جھنگ سے بھی شہر بدر کر دیے گئے. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ہماری صحافت کی بھی ابتدا ہے، اور یہ
سیاست سے دلچسپی کی بھی، تو اس کے خلاف ہم نے جو خبریں بھیجی امروز میں، پاکستان ٹائمز میں، دوسرے اخباروں میں، تو ہمارے جو جھنگ میں نامہ نگار تھے وہ ظاہر ہے کہ انگریزی میں خبریں اپنے نہیں بنا سکتے تھے، ٹیلی گرام وغیرہ، تو اس سے ہمیں وہاں تجربہ ہوا کہ وہ خبریں بھیجیں، اور وہیں سے میں نوائے وقت میں، ہفتہ روزہ قندیل، اس میں بھی لکھتا تھا۔ تو جب اعلیٰ آگے تعلیم کے لیے ہم آئے لاہور میں، ایم اے فلاسفی میں کیا تھا میں، تو اس وقت ساتھ ساتھ کچھ نوکری کی بھی ضرورت تھی۔ ہفتہ روزہ قندیل نوائے وقت کی مطبوعات کا تھا، اور اس وقت یہ اخبار جہاں وغیرہ نہیں تھے، اس لیے ہفتہ روزہ قندیل بہت ایک مقبول عوامی ہفتہ روزہ تھا۔ اس سے باقاعدہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسسٹنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے 1963 سے ہم اس میدان میں آئے۔ پھر نوائے وقت کی میگزین ایڈیٹر جب یہ 1965 کی جنگ ہوئی ہے تو مجید نظامی صاحب تھے ایڈیٹر، حمید نظامی صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس وقت وہاں پھر ہماری ان سے آغا شورش کشمیری، عبداللہ ملک، احمد ندیم قاسمی، ان سب سے ملاقاتیں وہاں رہی ہیں، اور اس کے 65 کی وار کے بعد پھر دائیں بائیں کا بہت زیادہ کشمکش سیاست میں بھی شروع ہوئی اور صحافت میں بھی، اور اس کے بعد ہی نیشنل پریس ٹرسٹ بنا، جس میں امروز، پاکستان ٹائمز، لیل و نہار، سارے پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کے تمام مطبوعات وہ نیشنل پریس ٹرسٹ میں کر دی گئیں۔ پی پی ایل یہ پروگریسو پیپرز وغیرہ چودھری ظہور الہی کے سپرد کیے گئے، اور اس طرح سے ایڈیٹرز بھی سب یہ فیض صاحب تھے بدل گئے، احمد ندیم قاسمی بھی چلے گئے، ان کی جگہ اشفاق احمد صاحب آئے لیل و نہار میں۔ اسی طرح وہ اپنے جو لوگ تھے دائیں بازو کے، ان کو انہوں نے کیا۔ میں پھر 67 میں اخبار جہاں نکلا کراچی سے، نذیر ناجی صاحب اس کے پہلے اسسٹنٹ ایڈیٹر تھے، وہ بھی ہمارے جھنگ کے ہیں، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ بھی اس میں ہمیں ضرورت ہے یہاں آ جائیں، تو وہ 67 سے جنگ گروپ میں جوائن کیا، اور پھر کراچی بھی اس کی وجہ سے آئے، اور پھر کراچی کے ہی ہو کر رہ گئے۔ 1970 میں، یہ بھی آج کے لوگوں کے جاننے کی ضروری ہے، اپریل میں 1970 میں ہڑتال ہوئی تھی، یہ ویج بورڈ ایوارڈ نہ ملنے کے خلاف۔ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں میں 9 روز تک اخبار نہیں نکلے تھے کوئی بھی، اور 9ویں دن جماعت اسلامی سے وابستہ جو اخبار نویس تھے انہوں نے ہڑتال توڑی اور جوائن کر لیے اپنے اعلیٰ۔ نوابزادہ شیر علی خان تھے وزیر اطلاعات یحییٰ خان کے، وہ بھی دائیں بازو سے ہی تعلق رکھتے تھے، تو ان کے ساتھ مل کے نے کیا، اور پھر اخبار مالکان نے کہا کہ جو لوگ آج جوائن کر لیں گے وہ ہوں گے، ورنہ ان کا ملازمت سے برطرف کر دیے جائیں گے۔ کوئی 200 کے قریب تھے جرنلسٹ پورے ویسٹ پاکستان میں، ایسٹ پاکستان میں نہیں نکالے گئے، اور ویسٹ پاکستان میں بھی ڈان نے نہیں نکالا تھا کسی کو، لیکن باقی سب نکالے گئے۔ ان میں ابراہیم جلیس، شوکت صدیقی، افضل صدیقی، یہ اجمل دہلوی، یہ سب بڑے بڑے لوگ شامل تھے۔ لاہور میں پورا پی پی ایل کے جو تھے عبداللہ ملک وغیرہ سب نکالے گئے۔ تو وہاں سے پھر ہم یہ الفتح، یہاں ارشاد راؤ مرحوم کے پاس تھا ڈیکلیریشن، تو منہاج برنا صاحب، میں، شوکت صدیقی اور جتنے اس طرح بے روزگار تھے وہ الفتح میں شامل ہوئے۔ الفتح نے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی اور وہاں عوامی لیگ کی حمایت کی، تو وہ ہفتہ روزہ ہی ایک بن گیا، اس وقت روزناموں کی بھی جگہ لے لی اس نے۔ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بہت قریب سے دیکھا، آپ نے جو پوری دنیا میں فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان میں اسلامی ممالک کی کانفرنس ہوئی، آپ نے اس کو بھی بڑے قریب سے دیکھا۔ آپ نے بھٹو صاحب کا وہ بھی دور دیکھا جس میں انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے
کہا کہ ہاتھی میرے پیچھے پڑ گیا ہے، ہاتھی خون مجھے کا مار دے پیاسا گا، ہے میرے خون کا پیاسا ہے۔ پھر اب آپ نے دیکھا کہ اسی طرح ایک ڈاکومنٹ انہوں نے لہرایا، آج بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ایسے سیاستدان ہیں عمران خان جنہوں نے ایک ڈاکومنٹ لہرایا۔ آپ دونوں واقعات کی مماثلت کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ امریکہ جس طرح سے، بلکہ کہیں گے کہ جاپانی نے کتاب لکھی تھی 500 ایئرز کرس، تو وہ تو بلکہ کہتے ہیں بھی کولمبس نے بہت بڑا ظلم کیا جو امریکہ کو ڈسکور کیا، کہ امریکہ نے شروع سے یہ پالیسی بنائی کہ جو جنگیں ہیں وہ ان کی سرزمین سے باہر ہی ہونی چاہیے، فرسٹ ورلڈ وار ہو، سیکنڈ ورلڈ وار ہو، اور پھر یہ 9/11 پہلے دن سے امریکہ ایسی حکومتیں برطرف کرواتا رہا ہے، جو جس طرح ایران میں وزیر اعظم مصدق ہیں، لممبا ہے، تو وہ چیزیں آج تک جاری ہیں۔ اس کو وہ گریٹ گیم کہا گیا 17 سینچری سے۔ پہلے اس گریٹ گیم میں برٹن ہوتا تھا سر، اب اس کی جگہ امریکہ نے لے لی ہے۔ تو یہ جو لیٹر ہے جس بھٹو صاحب نے جو دکھایا، اور اس وقت ہی انہوں نے انٹیلیجنس بیورو نے کہا تھا کہ وہ کوئی امریکن ڈپلومیٹ دوسرے سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا پارٹی از اوور، تو وہ بھی انہوں نے اس تقریر میں اپنا دہرایا تھا جملہ کہ یہ ہے سفید ہاتھی میرے خون کا پیاسا ہو گیا، اور یہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اسی میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو پہیہ جام ہڑتال ہیں مجھے پتہ ہے کہ کون کرواتا ہے، کس طرح سے ہوتی ہیں۔ اور اب جو جس سائفر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کا تو خیر کوئی اس طرح سے وجود ہی نہیں ہے ان الزامات کا، کیونکہ یہ کام اب جو CIA نے خود کتاب لکھوائی تھی انویزیبل گورنمنٹ، اس میں دیکھ لیں تو وہ جس طرح سے رجیمز کو تختے الٹتے رہے ہیں امریکہ اپنے اسٹوجز کے ذریعے، چاہے وہ فوجی سربراہ رہے ہوں یا ویسے کچھ، تو یہ تو ان کا اب تک دستور رہا ہے۔ اور اس سائفر کا بھی جو آج تک ساری حقائق سامنے آئے ہیں وہ اب اور مزید بلکہ ثابت ہوتے جا رہے ہیں کہ جو کچھ اس وقت انہوں نے کہا تھا اس وقت کے وزیر اعظم نے، وہ آج وہ ساری چیزیں کہ امریکہ کی کتنی دلچسپی ہے ان کو اس وقت ہٹانے میں اور اس کے بعد ان کے دوبارہ منتخب نہ ہونے میں، تو یہ بالکل حقائق ہیں، اور اس کا ایک وقت آئے گا جب ثابت ہوگا کہ یہ بہت ہی بچگانہ اور غلط قسم کی کوششیں تھیں جو بھی ریاست اور نگراں حکومت کر رہی ہے کر رہی ہیں۔ سو یہ براہ راست آپ کو ایک امریکی سازش لازمی نظر آتی ہے؟ دیکھیے وہ تو حالات واقعات ہر روز ثابت کرتے جا رہے ہیں کہ اس وقت بھی جو آج وہ ذرا بلوم برگ کا وہ آج آیا ہے کہ جی بڑا نواز شریف نے اپنے ترقی ہو رہی تھی اور اس طرح سے، تو یہ ان کا ہے۔ اور ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پر امریکہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا یہاں کوئی انڈیپینڈنٹ اپنی سوچ رکھنے والا حکمران ہو۔ ان حالات میں اس وقت جب کہ الیکشن اور جس طرح کے ایک فراڈ الیکشن اس وقت ہو رہے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 2024 میں یہ الیکشن ہوں گے تو یہ جو حکومتیں ہیں یہ بھی اپاہج قسم کی آئیں گی، کمپرومائزڈ آئیں گی؟ ویسے جو ہے کہ الیکشن ہونا چاہے وہ دھاندلی سے ہوں وہ نہ ہونے سے بہتر ہوتا ہے، جو ہمارا آج تک تجربہ ہے کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ آپ کے وہ سینٹ تو خیر کٹ پتلی بنی ہوئی ہے کہ کوئی ریپرزینٹیٹیو سیٹ اپ نہیں ہے کہیں بھی، نہ صوبوں میں نہ وفاق میں، تو اس میں اور زیادہ آزادی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ جو کچھ وہ کرنا چاہے کر لے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ جو بھی وہ جو کہتے تھے لفظ کے لولی لنگڑی جمہوریت ماشاء اللہ سے بہتر ہوتی ہے، اب وہ ماشاء اللہ بھی نہیں لگ سکتا کیونکہ ساری سینکشنز ہو جاتی ہیں، سب چیزیں رہتی ہیں۔ تو یہ جو ہے اس قسم کی انویزیبل گورنمنٹ یہ زیادہ نقصان دہ ہے۔
الیکشن ظاہر ہے کہ جس طرح سے کیا وہ پری پول ریگنگ اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور ایک جو سب سے مقبول جماعت ہے اس کو آپ نے الیکشن سے ٹیکنیکلی باہر کر دیا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اکثریت کو موقع نہیں ملے گا اپنی پسند کی حکمران لانے کا، مینڈیٹ دینے کا. تو اس لحاظ سے تو الیکشن بالکل ایک بے مقصد ہوں گے، لیکن ایک طرح سے جو ایک آپ کا رسمی کارروائی ہوتی فارمیلٹی وہ پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ کو جو بھی ہیں عوامی فورسز ان کو زیادہ اچھا موقع ملے گا مزید احتجاج کرنے کا اور صورتحال کو اپنے قابو میں لانے کا. اس وقت آپ میرے خیال میں تو ہے کہ الیکشن ہونا جیسا بھی ہے بہتر ہی ہوگا اس کے میں. ایسا الیکشن جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، یہ کلاک اینڈ شیم پروسیس ہے، رسمی فرضی علامتی کارروائی پوری ہو رہی ہے، اس کا کیا مستقبل ہے پاکستان کا اگلے 1-2-3 سال میں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد مزید مؤثر احتجاج کا رستہ کھلے گا اور ایک شارٹ ٹرم گورنمنٹ آئے گی؟ کہ پہلے ہم جتنی یہ حکومتیں دیکھ چکے ہیں 1988 سے، اسی قسم کی یہ بھی حکومت آئے گی جو اس وقت ہے، کہ اس میں پاور شیئرنگ صرف 2 چیزیں تھیں کہ سیکیورٹی اور فارن افیئرز اسٹیبلشمنٹ اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی. اب وہ اپنے پاس ایگریکلچر بھی رکھ رہی ہے، اپنے پاس وزارت خزانہ بھی تقریباً رکھ رہی ہے جو بنایا انہوں نے فیسلٹی انویسٹمنٹ کے لیے اس کا. تو یہ چیزیں ہوں گی، لیکن وہ ظاہر ہے کہ باہر کے جو ادارے ہیں ان کو بھی یہ نہیں سوٹ کریں گی، وہ بھی اس کے لیے کریں گے حوالہ. اور دوسرا ایک پورا ریجنل ہے اس وقت مسئلہ، کہ آپ کو امریکہ اس وقت چاہ رہا ہے کہ انڈیا کو پورا اس علاقے کا ایک کنٹرول مل جائے، تو اس کے لیے بھی مزاحمت ہے. بنگلہ دیش میں ہے، نیپال میں ہے، اور ادھر اب افغانستان بھی سارک کا حصہ بن چکا ہے. پھر ایران ہے جو امریکہ کو رزسٹ کر رہا ہے. اس طرح سے اس حکومت کے لیے ظاہر ہے کہ مشکلات ہوں گی. پھر اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی پاورفل نہیں رہے گی، خاص طور پر میڈیا کے حوالے سے، کہ اس میں کچھ نہ کچھ انہیں نرمی اختیار کرنا پڑے گی. اس لحاظ سے میں چلا ہوں کہ وہ کوئی پوری فل ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ تو نہیں ہوگی قطعاً، اور وہ ہمارے ہاں اس کی روایت بھی نہیں ہے ایسی مکمل طور پہ نمائندہ حکومت کی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے بہرحال آگے چلیں گے. کچھ اظہار خیال کی آزادی ہوگی، کچھ چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے. باہر کے جو ادارے ہیں، یہ جو الیکشن مانیٹر کرتے ہیں، وہ لوگ بھی دیں گے اس پہ اپنی رپورٹیں. تو اس کے بعد ایک اچھی فضا بہرحال پیدا ہونے کا امکان ہے. محمود صاحب، آپ کسی بھی صحافی کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں اپنی کریڈیبلٹی کے حوالے سے. آپ کیا جو ہے وہ آج کل کے تمام صحافیوں میں کوئی بھی بنیادی صحافتی جو کوالٹیز ہیں وہ دیکھتے ہیں؟ آپ کو ان کے لیے کیا نصیحت ہے؟ کیا یہ کسی طرح اینکر پرسنز، جرنلسٹ کا رول ادا کرتے ہوئے حقیقی معنوں میں نظر آتے ہیں؟ کہ میں تو اس میڈیم کے پہلے دن سے ہی خلاف ہوں، کیونکہ اس میں جو ایک بنیادی طور پر ایڈیٹر کا جو کنٹرول ہوتا ہے نیوز پیپر میں یا چینل میں، وہ نہیں رہا ہے. چینلز آنے کے بعد مالکان جو ہیں وہ خود ہی ایڈیٹر بھی بن گئے ہیں، نیوز ایڈیٹر بھی ہیں، اور سب کچھ کے ایک جو ٹکر چلتا ہے اردو میں جسے پٹی کہتے ہیں، وہ بھی مالک کی مرضی سے چلتی ہے، مالک کی مرضی سے اترتی ہے. پھر چینلز میں سیکورٹی آف جاب بالکل نہیں ہے. آپ کو رات کو SMS آ جاتا ہے بھی کل سے آپ کی ضرورت نہیں ہے. جتنے ٹاک شوز ہیں ان کے موضوعات بھی کہیں سے آتے ہیں، کوئی خود وہ نہیں طے کرتے کہ آج کیا موضوع ہوگا. اس میں جو بولنے والے ہیں وہ بھی وہیں سے ریکمینڈ کیے جاتے ہیں.
اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی ایک پورے کا پورا پروگرام آج ایک چینل پہ چل رہا تھا، کل وہ پورا پروگرام انہی اینکر پرسن کے ساتھ دوسرے چینل پہ چل رہا ہے. تو یہ اس وقت یہ ٹیکنیکلی بھی آپ آزادی اظہار نہیں ہے. مالکان یہاں پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں کہ وہ کوئی بیکری تھی کسی کی، کسی سونا بیچتا تھا، کوئی سگریٹ بیچتا تھا، تو وہ لوگ آ گئے ہیں تو وہ اسی لحاظ سے اپنا منافع اس میں دیکھتے ہیں. اور چینل شروع کرتے ہی ایک دو ہفتے بعد ہی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی مقتدر قوتوں سے کچھ رابطہ ہو جائے ڈائریکٹ مالک کا. تو اس لحاظ سے اس وقت بالکل ہمیں بلکہ اپنے جو بھی ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان پہ طنز کے بجائے ان سے ہمدردی کرنی چاہیے کہ ان حالات میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہو. باقی کچھ اینکر پرسنز ایسے ہیں جن کے ڈائریکٹ ہیں معاملات اور وہ سامنے بھی آتے رہتے ہیں. اس میں کچھ ملک کے بڑے ٹھیکیداروں کا بھی کچھ رول ہے. تو وہ صحافی اس قسم کے ہمیشہ ہی رہے ہیں، پرنٹ میں بھی رہے ہیں، جو مراعات حاصل کرتے تھے مقتدرہ سے، بڑے کاروباری اداروں سے، وہ اب بھی ہے. اور لیکن اس وقت جو آپ کو سب سے بڑا ایک اپورچونٹی ہے سوشل میڈیا، کہ وہ اس ریگولر میڈیا کی یا فارمل میڈیا کی جو بھی کمزوریاں ہیں، مصلحت آمیزی ہے یا اپنے آپ کو بیچنا ہے، اس کا سوشل میڈیا سے مقابلہ ہو رہا ہے. آپ صاف گوئی سے کام لینے والے ایک صحافی کے طور پر جانے جاتے ہیں. آپ نشاندہی کریں گے ماضی میں موجودہ وہ سارے صحافیوں کی جو اس طرح کی مراعات جو ہیں وہ فائدہ لیتے ہیں اور اس صحافتی پیشے کو جو ہے وہ کمپرومائز کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں اس کا کبھی بھی قائل نہیں رہا کہ کسی کا آپ نام لے کر یہ کریں. وہ قرائن موجود ہیں اس کے، اور میری جو شام بخیر ہے اس میں کافی جو ہے اس کے ڈاکومنٹس بھی دیے ہیں ہم نے کہ کس طرح سے جو جنگ کے خلاف میاں نواز شریف نے کی تھی 98 میں، اس میں میں وہیں تھا اس وقت گروپ ایڈیٹر. اس وقت جن صحافیوں کے نام لیے گئے سیف الرحمن کی طرف سے کہ ان کو آپ نکالیں، اور جن نیک نام صحافیوں کو کہا گیا کہ بھی ان کو بنائیں ایڈیٹر ان چیف جنگ کا، تو ان کے نام بھی موجود ہیں. اور یہ زیادہ تر اتفاق ہے کہ دائیں بازو سے ہی تعلق رہا ہے ایسے صحافیوں کا، جو کبھی امریکہ کے ہاتھوں میں بکے ہیں، کبھی فوج کے ہاتھوں میں ISPR کے، وہ موجود ہیں. میرے خیال میں میرا نام طرف سے نام لینا کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. محمود صاحب، اس واقعے میں کتنی سچائی ہے کہ میر خلیل الرحمان صاحب، یہ میں صحافتی قدغنوں کی بات کر رہا ہوں کہ بہت سی صحافتی قدغنیں جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ISPR کو، مختلف جو ہے وہ آرگنائزیشنز کو، یا جو ملک کے ٹھیکیدار ہیں ان کو آپ نے ریفر کیا. تو ایک بڑا فیمس قسم کا واقعہ ہے کہ الطاف حسین صاحب بھی جو ہیں وہ ناراض ہو گئے میر خلیل الرحمان صاحب پہ، اور یہ کہا کہ آپ جب تک میرے یہاں پہ ادھر آ کے سامنے جھکیں گے نہیں، ناک نہیں رگڑیں گے، قدموں میں نہیں بیٹھیں گے تو معافی نہیں ملے گی. یہ کیا سارا واقعہ ہے؟ کہ یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہے، یہ کئی دفعہ پیشیاں ہوئیں، لیکن اس سے وہ بھی میں نے کافی اس میں اپنے ذکر کیا ہے. تو میں بھی جاتا رہا ہوں کیونکہ اس وقت رپورٹنگ کر رہا تھا، ہمارے ایڈیٹر بھی جاتے تھے. لیکن ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ جنگ پر جو جماعت اسلامی یا ان کا رہا سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ ہوا جب یہاں سندھی لینگویج بل پیش کیا گیا سندھ اسمبلی میں، 72 ہے میں خیال. تو اس وقت میں اخبار جہاں میں تھا، تو انہوں نے پورا وہ چوکٹھا لگایا تھا کہ اردو کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، اور خبریں اور پوری ایک آگ لگا دی تھی سندھ میں.
حالانکہ اس سندھی لینگویج بل سے اردو کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا تھا، اردو قومی زبان اپنی جگہ تھی۔ اس دن جو ہے میری اتفاق سے بھٹو صاحب صدر تھے اس وقت، تو انہوں نے مجھے فون کروایا کہ بھئی کہ ملیں۔ تو میں جب ملنے گیا ہوں، دفتر سے گیا جنگ سے، تو میر خلیل الرحمن تو اس وقت نہیں تھے، ان کے بھائی تھے میر حبیب الرحمن۔ تو میں ان سے کہا بھی وہ جا رہا ہوں تو وہاں بات ہوگی اس کی، بتائیں کیا۔ تو وہ بس کہ جی ہم تو اس میں حق میں نہیں تھے، لیکن یوسف صدیقی صاحب تھے اس وقت ایگزیکٹو ایڈیٹر، کہ ان کا وہ تھا اپنا اصرار کہ یہ کریں۔ تو یہ جو ہے کہ ایک جماعت اسلامی کا جو ان پہ غلبہ تھا، اور ایم کیو ایم سے پہلے جماعت اسلامی مینیج کرتی تھی، ان کا پورا ایک طریقہ کار ہے کہ جو لوگ اسلامی جمعیت طلبہ میں چاہے کراچی ہو لاہور اس میں جو پڑھ رہے ہیں، ان کو وہ تیار کرتے ہیں، کسی کو یونیورسٹی کے لیے، کسی کو اخباروں کے لیے۔ یہ جو ہے کہ گھٹنوں میں بیٹھ کے معافی مانگنے، یہ چیزیں ایسا نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں، لیکن براہ راست بلا کے ایک بالکل پرائیویٹ آرگنائزیشن کے اخبار کے مالکان کو مینجمنٹ کے ساتھ بلانا، دھمکانا، دھونس کرنا اور بعد میں جو ہے معافی منگوانا، یہ عام روایت تھی۔ یہ دیکھیے سب گئے ہیں اس میں، ڈان والے بھی گئے اور الیاس شاکر بھی گئے، اور یہ ہے کہ میں کو اس چیز کو قابل تعریف نہیں کہوں گا، لیکن اخبارات کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ذرا جب یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب والی موومنٹ شروع ہوئی ہے، ان کی خبر کہیں نہیں چھپتی تھی، کتنا بڑا جلسہ ہو، کچھ بھی ہو، صرف نوائے وقت میں وہ 2 کالم یا سنگل کالم چھپتی تھی، باقی نہیں کہیں چھپتی تھی۔ یہ سب ہم انہیں الفتح میں مقبوضہ اخبارات بھی لکھتے تھے سب کو۔ تو یہی چیزیں انہوں نے پھر الطاف حسین کی موومنٹ کے ساتھ بھی کی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہاں جماعت اسلامی کے لوگ نیوز ایڈیٹر بیٹھے ہوتے تھے، اور اس کا تجربہ سندھ کی بھی ساری جماعتوں کو ہے کہ کس طرح سے وہ کیا جاتا تھا رزش۔ تو اس میں بعد میں پیپل پارٹی نے بھی کیا، نیوز روم پہ جنگ کے قبضے ایم کیو ایم نے اکثر کیے، ایک دفعہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا، اور جب اکبر بگٹی نے کوئی لفظ استعمال کر دیا تھا محترمہ کے بارے میں، تو یہ اپنے شہلا رضا کے خامد کیا قادر، یہ اور سب آ کے وہ بھی نیوز روم میں بیٹھ گئے تھے۔ جماعت اسلامی نے لاہور میں کیا، اسلامی جمعیت طلبہ نے قبضہ۔ تو یہ ایک روایت آپ کے ہاں رہی ہے، اور اس کی وجہ میں اپنی بھی سمجھتا ہوں کہ ہم صحافیوں کو جو ایک غیر جانبدار اور ایک تاریخ روزانہ لکھنے کے فرض سے جو ہوتا ہے وہ ہم نہیں کرتے رہے ہیں۔ تو یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا نیوز رومز پہ قبضہ کرنا، ان کے سربراہان کو مینجمنٹ کو اپنے پاس بلانا، معافی منگوانا، اس میں تقریباً تمام جماعتیں جو ہیں ملوث رہی ہیں۔ نیشنل عوامی پارٹی جو اب عوامی نیشنل پارٹی ہے ANP، ان کے شاہی سید نے مظاہرہ کیا، میں گروپ ایڈیٹر تھا، اور باہر پورا لوگ میرا نام لے لے کے وہ کر رہے تھے کہ بھی یہ ہے۔ تو میں تو بلکہ پھر نکل کے گیا ان کے بھی کہ بتائیں کیا گیا۔ تو یہ ایک اصل جو کمزوری ہے، چاہے وہ میڈیا کی ہو یا جماعتوں کی، اس کو اگر آپ نشاندہی کریں گے تو سب برا مانتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت کا بھی یہی رہا ہے شروع سے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جو جنگ سے نواز شریف کی جنگ شروع ہوئی، وہ بھی ایک تھی کہ برطانیہ کے اخبار میں ان کی کرپشن کے بارے میں خبر چھپی تھی، اس کو مشاہد حسین وزیر اطلاعات تھے اس وقت، اس خبر کو رکوانا چاہ رہے تھے یہ، تو وہ انہوں نے میر شکیل الرحمان نے نہیں روکی، چھپ گئی۔ تو اس کے بعد پھر سارا سلسلہ چار صفحے کا اخبار رہ گیا تھا، نیوز پرنٹ بھی کراچی پورٹ پہ روک لیا گیا۔ یہی چیز مشرف صاحب کے زمانے میں ہوئی، وہ کوئی خبر تھی کامران خان کی، خالد شیخ جو ٹیررسٹ تھا اس کے بارے میں، تو جنگ میں تو وہ خبر رک گئی لیکن نیوز میں چھپ گئی۔ اس کے بعد
سب کے انہوں نے اشتہارات بند کر دیے. تو ہم نے جا کے پھر احتشام ضمیر صاحب ISI کے نمبر 2 تھے، ان سے ملاقاتیں کیں. شاہین صاحبائی نیوز کا ایڈیٹر تھا، وہ تو چلے گئے، وہ گئے نہیں ہمارے ساتھ، امریکہ نکل گئے. وہاں جا کے انہوں نے پھر فوج کے خلاف شروع کر دی. تو یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے جو بھی ایک فریم ہے آپ کا، اس سے باہر نکلیں گے، چاہے حکومت نکلے یا میڈیا نکلے، تو یہ پرابلمز پیدا ہوں گے. آپ کی رائے میں یہ سارے تجزیے میں تو کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ کبھی بھی پاکستان میں صحافتی ادارے آزاد رہے ہیں یا صحافت آزاد ہے؟ مستقبل بھی ایسا ہی دیکھتے ہیں؟ کافی حد تک آزادی آپ کو پرویز مشرف کے دور میں ملی یا یحییٰ خان کے دور میں، مگر اس میں یہ تھا کہ آپ یحییٰ خان کو اور فوج کو کچھ نہ کہیں، ایک دوسرے پہ جتنا مرضی آپ کر لیں. وہ ہوا. مشرف صاحب کے دور میں بھی پھر یہ جب 9/11 اور یہ چیزیں ہوئی ہیں، اس کے بعد پھر یہ ہو گیا کہ کسی حد تک جو فوج کے اور ان کے جو آپریشنز تھے کہ ان کے بارے میں زیادہ وہ نہ لکھا جائے. اچھا، وہ ویسے بھی ہمارا صحافی جو ہے وہ کبھی خود تو کوئی تحقیق کرتا نہیں ہے، بہت کم ہوتا ہے. یہ جو بڑے بڑے انویسٹیگیٹو رپورٹرز کہلاتے ہیں، ان کو بھی وہ خبریں باہر کی ایجنسیاں دیتی رہی ہیں یا ہماری ایجنسیاں دیتی ہیں، بنی بنائی خبریں. اور یہ افغان وار کے زمانے سے سلسلہ اور آج بھی زیادہ شروع آج بھی ہے کہ بعض دفعہ اس رپورٹر کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے نام سے کیا خبر چھپ رہی ہے، اس کو بھی اگلے دن ہی پتہ لگتا ہے کہ کریڈٹ اس کو مل گیا. تو یہ ہے. ایک میں چھوٹا سا واقعہ اس لیے بتاؤں کہ ہمارا ہے کیا. بھٹو صاحب کے جب حکومت تھی اور ادھر مینگل صاحب کی تھی حکومت بلوچستان میں، تو یہاں مسئلہ ہوا لسبیلا میں، یہ غلام قادر صاحب کا علاقہ ہے. تو یہاں مینگل صاحب نے کوئی ایکشن کرنا چاہا، نہیں کیا، پولیس نے فوج نے ساتھ نہیں دیا. تو پھر انہوں نے اپنی فورس بھیجی، تو یہاں ان کی فورس کا آپس میں ٹکراؤ ہوا. کراچی سے لسبیلا زیادہ زیادہ میرا خیال ہے 30-40 کلومیٹر ہوگا. BBC کا نمائندہ اسلام آباد سے کراچی آتا ہے، ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، یہاں سے لسبیلا جاتا ہے. وہ آ کے جو پوری خبر 8:30 کے بلیٹن میں دیتا ہے، وہ اگلے دن پاکستان کے سارے اخبارات کی لیڈ ہے. کراچی سے کسی اخبار کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ لسبیلا ساتھ ہی ہے، وہاں جا کے یہ کر لیں. تو وہ ہے یہ کہ جو جنگ کے انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں، ان کو بھی خبریں کہیں اور سے آتی ہیں، وہ جو سملر پیٹرن ہے. وہ تو اس خبر کی ساخت سے اس سے نظر آ جاتا ہے کہ کہاں سے آئی ہوگی خبر اور کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں. جب اسی دن اسی طرح کا بیان کسی منسٹر کا بھی آیا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے. اور اب تو خیر عدالتیں بھی یہی کام کر رہی ہیں، تو وہ بھی اپنا خبریں لیک کرواتی ہیں جو ان کی فیور میں ہوں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی عدلیہ ہے وہ بھی اپنی اچھی پازیٹیو پروپیگیشن کے لیے جو ہے وہ صرف وہی خبریں دیتی ہے جو کہ ان کی فیور میں ہوں، تاکہ ان پہ کوئی کمپرومائزنگ ایلیگیشن نہ آ سکیں یا ان کی پرفارمنس ہائی لائٹ ہو سکے؟ پہلے ایک ہوتا تھا، وہ لفظ بھی استعمال کرتے تھے، بردر جج. تو بردر جج کا خیال رکھتے تھے ایک دوسرے کا، لیکن اب بردر ججز کے خلاف جو سارا میٹیریل آتا ہے جو بھی، وہ کہاں سے آتا ہے. ان کے جو چیف جسٹس افتخار والی موومنٹ تھی، اس پہ میں پوری کتاب لکھی تھی، اپسیٹ 2008، کہ کس طرح سے وکیلوں نے ایک ایسی موومنٹ میں حصہ لیا جو اب جب جسٹس افتخار کا نام کوئی نہیں لیتا. تو اس وقت وہی سمجھا جا رہا تھا کہ ان کے آنے سے بس، ہمارے اعتزاز صاحب بھی کہتے تھے کہ بس یہ آ جائیں گے تو ریاست ماں کے جیسی ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گی. تو وہ بھی ایک انسپائرڈ تھی. اور ہمارے جو جاننے والے ہیں، سارے سیاست پہ نظر رکھنے والے، جانتے ہیں کہ یہاں جتنی بھی سیاسی موومنٹس چلی ہیں
ان میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا دخل تھا، کامیاب وہی ہوئی ہیں، اور اب جو موومنٹ کامیاب نہیں ہو رہی اس کی بھی وجہ یہی ہے۔ تو جو آپ سمجھتے ہیں جو اس وقت پچھلے 1-1.5 سال سے موومنٹ کامیاب نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے یا ہو رہی ہے؟ کہ آپ شروع سے دیکھ لیں، ایوب خان کے خلاف موومنٹ میں یحییٰ خان اور کوئی دوسرے طرح شریک تھے، بھٹو صاحب یا باشانی، ان سب لوگوں سے تھے۔ اس کے بعد جو بھٹو صاحب کے خلاف موومنٹ ہے اس میں بالکل اوپنلی ہے، پی این اے اور بھٹو صاحب نے غلطی کی کہ اپنا مذاکرات میں آرمی چیف کو بلا لیا۔ آرمی چیف نے اس وقت کہا جی یہ حیدرآباد سازش کیس نہیں ختم ہو سکتا، اور مارشل لا لگانے کے بعد سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا۔ اس کے بعد جو خود ضیاء الحق سے نجات حاصل کی گئی اس میں بھی وہ شامل تھے، وہ دوسرے طیارے میں تھے۔ تو جب پھر جتنی ہیں موومنٹ بے نظیر صاحبہ کے خلاف، اس وقت نواز شریف کے حق میں ہیں فوجی، پھر ایک آرمی چیف تو اوپنلی پہلے اپوزیشن لیڈر سے ملتا ہے بے نظیر صاحبہ سے، پھر وہ نواز شریف جو سپریم کورٹ کے ذریعے بحال ہو چکے ہیں ان سے جا کے ملتا ہے کہ آپ اب استعفیٰ دے دیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ صدر صاحب کو بھی کہیں استعفیٰ دیں تب میں استعفیٰ، تو یہ تو اوپنلی تھی، ریکارڈ پہ ہے۔ ریکارڈ پر ہے۔ اس کے بعد پھر مشرف صاحب کے خلاف جو ہے اس کو بھی پوری طرح دیکھ لیں، جنرل کیانی اس میں پورا ہے، اور وردی بھی جو ہے کوئی سیاستدانوں نے انہوں نے نہیں اتروائی، وہ جنرل صاحب نے ہی اتروائی ہے۔ اس کے بعد بھی جو ہے اب تو بالکل اوپنلی آ گئی نا چیزیں کہ جنرل باجوہ کا کیا کردار ہے، اس کے بعد یہ ہے۔ تو اب وہ اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ عوام میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ اصل ذمہ دار کون ہے، لیکن یہ سب سے خطرناک بھی ہے کہ اگر ہم ایک ریاست کے عوام کو ریاست پر اعتماد نہ رہے تو پھر وہ رشتہ ریاست کا استحکام، سلامتی سبھی وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ایک آج کل کا جو دور ہے ایک طرح سے وہ کیا کہتے ہیں ڈیفائننگ موومنٹ بھی ہے، اور ایک وہ خطرناک بھی ہے کہ اگر اس کے بعد آپ کو اچھی قیادت، اچھا میڈیا نہیں ملتا ہے تو یہی چیزیں پھر آپ کو کسی ڈسٹرکشن کی طرف بھی لے جا سکتی ہیں۔ آپ کی رائے میں موجودہ پاکستان کی سیاسی قیادت میں بہتر کون ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ پاپولیرٹی، پاپولیس، عوام کبھی خیال کہ غلط نہیں سوچتے اور نہ ان کی حمایت کوئی غلط ہوتی ہے۔ یہ ایک اجتماعی دانش ہے پوری قوم کی کہ جو آپ براہ راست جو بھی حالات رہے ہیں پچھلے 4 دہائیوں میں، اس کے براہ راست زخمی شکار وہ عوام ہی ہیں، پورے پاکستان کے، بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب، اسلام آباد وغیرہ سب، تو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون اس کا ذمہ دار ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ اور میری یہ بھی ایک رہی ہے شکایت کہ بھی عوام کی جو دانش ہے، اجتماعی دانش، اس کو کبھی لیا نہیں گیا ہے اپنا فیصلہ سازی میں۔ طریقہ تو وہی ہوتا ہے الیکشن کا، تو وہ الیکشن کبھی بھی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوئے، اور اس کے جو ہے طریقے ان کے اجتماعی دانش کے، اس میں آپ یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر، اساتذہ، لیکچرر ان کو بھی لے سکتے ہیں، میڈیا کے جو صحیح انٹلیکچوئل ہیں ان کو بھی
کہ وہ جو کچھ مشورہ دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کو اس طرح سے نہیں جا سکتا۔ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جب اپریل 2022 کے بعد جس طرح حالات ہوئے ہیں، کون سے چینل، کون سے اینکر پرسن مقبول ہوئے، کیوں ہوئے کہ لوگ، وہ تو نہیں ہے کہ نہ لوگوں کو کوئی کسی نے زیادہ بریانی کھلائی نہ کچھ، تو وہ ایک سمجھ رہے تھے کہ کیا ہے۔ ممکن اب جو ہمارے بعض دانشور، مطلب ایک صاف بات کرنی چاہیے، عمران خان صاحب کے بارے میں جو کرتے ہیں کہ ان کے معراج محمد خان بھی ان کے ساتھ گئے، ان کی ایک بہت اچھی ساکھ رہی ہے، تو اس وقت بھی یہ ہے کہ معراج محمد خان نے جو کوشش کی اس کو وہاں ان کے پذیرائی نہیں مل سکی اس وقت، اور اس کے بعد پھر اب آپ آج بے شک کہیں کہ بھی مجھ سے جو کچھ کروایا جا رہا تھا وہ جنرل باجوہ کروا رہے تھے یا کون کروا رہا تھا، تو اس کو لوگ یہ کہ ویسے چیزیں جب آپ انتہا پہ پہنچتے ہیں پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن بہرحال ایک کمزوری تو ہے۔ اور اس وقت بھی میں یہ لکھ بھی رہا ہوں کہ اب تک پی ٹی آئی کی طرف سے مینیفیسٹو آ جانا چاہیے تھا۔ خواتین کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ شرمناک ہیں، اور پہلے سخت سے سخت جو صفاق مارشل اللہ رہا ہے ضیاء الحق کا، اس میں بھی یہ چیزیں اس طرح خواتین سے قیدیوں کے ساتھ وہ ظلم و ہے زیادتی، ان کی گرفتاری، مخالفین کی خواتین کے بعد گھروں میں جا کر جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اور زبان جو استعمال کی جا رہی ہے، جو چھپنے میں بھی آ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، بعض نہیں بھی آ رہی، ویسے سینہ بسینہ چل رہی ہے، وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے، اور اس پر ہمارے یونیورسٹیوں وغیرہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو بھی اس پہ ضرور مانیٹر کر کے ریسرچ کرنا چاہیے کہ آخر اس کی وجہ صرف فرسٹریشن ہے یا اور کچھ ہے، کہ کیوں ہم اس زبان کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ کا رول اس وقت اتنی بڑی مملکت ہے، 25 کروڑ، کوئی ریجنل پولیٹکس میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اور انٹرنیشنل پولیٹکس میں بھی آپ کہیں نظر نہیں آتے، کوئی آپ کا عمل دخل اس طرح سے نہیں ہے جو ایک ماضی میں رہا ہے۔ ان حالات میں آپ حقیقی معنوں میں پاکستان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ فیوچر ظاہر ہے اس وقت جو ہمارا پریزنٹ ہے اسی سے، اس کی کوکھ سے ہی نکلے گا۔ آپ جو سارا آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے، جو پڑھا لکھا، سوچنے والا، شعور رکھنے والا نوجوان وہ ویزے کی قطاروں میں کھڑا ہے، اور ماں باپ سے ان کی بحثیں ہو رہی ہیں کہ وہ جانا چاہ رہے ہیں باہر۔ تو جو محسوس کرنے والا یا آج کل کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعور رکھنے والا وہ اگر باہر چلا جائے گا تو جو آپ کا پھر کوشش ہے مستقبل کی بہتری کی وہ بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا سندھ میں پیپلز پارٹی کی 15 سالہ حکومت رہی ہے، یہاں پہ کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں ہوئی، کوئی جدید سطور پر نہ شہر کراچی کو استوار کیا گیا، 2 ہی اربن سینٹر ہیں، کراچی اور حیدرآباد، باقی تمام جو ہے وہ سندھ کے آپ رورل جتنے ایریاز میں جائیں تو آپ کو اندھیرا، ٹوٹی سڑکیں، اور آپ کو بالکل جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ترقی نظر نہیں آتی۔ تو ان حالات میں کیا دیکھتے ہیں آپ اس صوبے کا مستقبل؟ کہ میرا خیال میں تو یہ الیکشن بھی یعنی وڈیروں کو اور جاگیرداروں کے پاس جائے گا جن کی قیادت ہمارے آصف علی زرداری کر رہے ہیں، اور کچھ عجب نہیں کہ اس سے اگلا الیکشن بھی جب بھی ہو، سنیپ الیکشن ہو یہاں، وہ بھی، کیونکہ یہاں دوسری جماعتوں نے چاہے کوئی بھی، چاہے مسلم لیگ نون ہو یا پی ٹی آئی ہو، جتنا سندھ میں کام کرنے کی ضرورت تھی وہ کام
نہیں کیا دوسری پارٹیوں نے بھی. اور پھر یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے اس کا نظریہ ہے کہ سارے جو الیکٹیبلز ہیں ان کو پارٹی میں شامل کریں تو بس اس سے کام ہو جائے گا. وہی پی ٹی آئی کا بھی رہا یہاں کہ وہ بھی کیا شاہ محمود قریشی کے مریدوں پر ہی ڈپینڈ کرتے رہے، ڈھرکی وغیرہ میں اس طرح. وہ جو ایک ہوتا ہے کہ جتنے محنت کش مزدور ہاری فورسز ہیں ان کو نہیں کیا ہے. کراچی میں یا پورے سندھ میں آپ نے ایم کیو ایم کے رول کو کیسا پایا؟ ایک ایسی سیاسی جماعت جس کے ملیٹنٹ ونگ بن جائیں اور بے شمار قتل و غارت ہو جائے، کیا مقامی لوگوں کا ایسی جماعت پر مکمل طور پر اعتماد ختم نہیں ہو گیا؟ کراچی اور حیدرآباد کا مسئلہ بالکل ایک یہ ہے کہ پہلے یہاں جو مذہبی جماعتیں تھیں، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان، انہوں نے رکھا، انہیں کی ریپرزنٹیشن ہوتی تھی یہاں. اس زمانے میں بھی یہاں کے لوگوں کو شکایت تھی. اچھا، اس کے بعد جب کراچی کا جو مہاجر نوجوان ہے اس کے ساتھ نوکریوں میں کوٹا سسٹم ہوا، پھر نوکری میں ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کا مسئلہ ہوا، اور ہمیں بھی بڑے غور سے دیکھتے رہیں ان چیزوں کو. پہلے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، پھر جب نئی نسل آ گئی ان کے باپ سے پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے آپ کا باپ کہاں پیدا ہوا. اور جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کا دادا کہاں پیدا ہوا تو اس نے پھر ریوولٹ کیا کہ بھی ہم کب ہمیں یہ جھگڑا پوری دنیا میں چلتا ہے سن آف دا سائل یا سائل لیس، تو وہ جھگڑا یہاں اکنامکلی وہ چل رہا ہے اس وقت بھی ہے. ختم کیسے ہوں گی؟ آپ کیا حل اس کا پرپوز کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی جب آئی ہے اس وقت دیکھیں کہ مہاجر بھی بڑی تعداد میں اس کے ساتھ شامل ہوئے، اور جھگڑا جو ہوا ہے ایک تو وہ سندھی لینگویج بل کے بعد، اس میں ممتاز علی بھٹو تھے وزیر اعلیٰ، ان کی جو میں سمجھتا ہوں اس وقت میں نے لکھا بھی کہا بھی ان کو کہ اس بل سے پہلے انہیں کم از کم اپنی جماعت کے جو اردو اسپیکنگ تھے ان سے بات کرنی چاہیے تھی کہ ابھی ملا رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہے. آج بھی دیکھیں کہ اس سندھی لینگویج بل سے کوئی اردو زبان کو یا اردو بولنے والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس کو کنونس نہیں کیا جا سکا. محمود صاحب، اس وقت 2024 کے الیکشنوں میں ایک الطاف حسین جو ایم کیو ایم کے، وہ اگر کہتے ہیں کہ ووٹ نہیں دینا یا بائیک آؤٹ کر دیں، تو پھر آپ کراچی کی سیاست پہ اس کا کیا اثر دیکھتے ہیں جو اس وقت موجودہ یہاں کی لوکل ایم کیو ایم؟ ٹرن آؤٹ تو اس وقت بھی کم ہوگا کہ کوئی لوگوں کو امید نہیں ہے کہ کوئی اچھا الیکشن ہو رہا ہے یا اس کا کوئی رزلٹ. اور اگر الطاف صاحب کا بیان آ جاتا ہے تو اس سے ٹرن آؤٹ میں مزید فرق پڑے گا. محمود صاحب، بہت بہت شکریہ. وی ہیڈ اے گریٹ میننگ فل کانورسیشن، اور انشاءاللہ اس کو مستقبل میں بھی جاری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. بس تھینک یو.